معزز سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج 5 ذی الحجہ ہے اور اس طریقے سے ہم ذی الحجہ کے مہینے میں جو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت تھی، اس پر گزشتہ 2 ہفتے میں نے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان سے آدھا حصہ ہم گزار چکے ہیں، اور بدھ کے دن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج میں کچھ آپ کے سامنے قربانی سے متعلق ضروری باتیں عرض کروں۔ بھائیوں، قربانی ایک محبوب عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر جاری کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پڑھیے تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بڑی چاہتوں اور دعاؤں سے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد سے نوازا۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہی ہو کر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑی دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی شکل میں انہیں اولاد سے نوازا۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کچھ 6 سال سے 9 سال کے بیچ میں تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اسماعیل کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو، یعنی اس کی قربانی دے دو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا۔ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوا کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے خواب کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہے، لیکن انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ قصہ موجود ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ سیدنا حضرت ابراہیم نے بیٹے سے تیسرے دن کہا کہ بیٹے میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے انی ارى في المنام اني اذبحك، کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ ماذا ترى، کیا خیال ہے بیٹا تیرا، کیا چاہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سورہ صافات میں یہ پورے واقعات موجود ہیں۔ بیٹا اسماعیل تھا، نہایت فرما بردار، نہایت مطیع، نہایت ہی باکردار۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وکان صادق الوعد، یہ بڑے وعدے کے سچے ہیں۔ انہوں نے کہا ابا کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بالکل صبر کرنے والا پائیں گے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ آج کے 2 دن کے بعد تمام حجاج جو اس سال حج کر رہے ہیں وہ مینا میں پہنچیں گے، اور پھر 10 تاریخ کو شیطان کی کنکری کریں گے، 11 تاریخ کو تینوں شیطان کی کنکری کریں گے، 12 تاریخ کو تینوں شیطان کی کنکریاں کریں گے حاجی۔ یہ کنکریاں وہی یاد دلاتی ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے، جو بیٹا بڑی آرزوؤں سے ملا تھا، اور سیدنا حضرت ابراہیم خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اپنے فراست ایمانی اور نبوت سے سمجھ رہے ہیں کہ اس بیٹے کی پشت میں اس انسانیت کا آخری نبی آنے والا ہے۔ لیکن عجب ابتلا ہے، عجب امتحان ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن نے یہ سرٹیفکیٹ دی سیدنا ابراہیم کو کہ ہم نے ابراہیم کو متعدد مرتبہ ابتلا اور آزمائش میں ڈالا لیکن وہ پورے اترے۔ ہمارا آپ کا تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے شیطانوں کی طرح ہمارے ذہنوں میں شیطانی انڈے ڈالتا ہے کہ صاحب اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس کی کرنی، اس کی کرنی، مولانا کے پاس بھاگ رہے ہیں، ملاؤں کے پاس بھاگ رہے ہیں، یہاں سے کچھ نہیں ملا، اب ہندو پنڈتوں کے پاس جا رہے ہیں مسلمان، بھائی ہمارا مسئلہ حل کرو، کچھ تو ہو گیا ہے، نظر لگ گئی ہے۔ اسے کبھی نظر نہیں آتا کہ اس کے گناہوں کا اثر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ،
کہ اکثر آدمی روزگار میں پریشان، معاملات میں پریشان، کاروبار میں پریشان اپنے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ فلانے نے کرنی کر دی ہے، فلانے نے سحر کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے. چونکہ رہتا ایسے ماحول میں ہے، صاف ستھرے ماحول میں رہتا، اللہ اور اس کے رسول کے ماحول میں رہتا، مسجد کے ماحول میں رہتا، قرآن و سنت سے اس کا تعلق ہوتا، یہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر ترجمے سے پڑھتا، یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتا تو اتنا بدعقیدہ نہ ہوتا. لیکن اس کا سارا وقت تو ایسے ہی لوگوں میں گزرتا ہے. مسلمانوں، سیدنا حضرت ابراہیم جب اسماعیل کو لے کر چلے تو 3 جگہوں پر شیطان دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. انہی دیواروں پر سیدنا ابراہیم نے پتھر اٹھایا اور کہا رغما للشیطان ورضا بالرحمن، وہ وہیں دفن ہو گیا. آج حاجی اسی کی نقل کرتے ہیں 10 تاریخ کو اور 11 کو اور 12 کو اور بعض لوگ 13 کو. بہرحال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مذبح میں پہنچے جہاں انہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا. لٹا دیا، آنکھ پہ پٹی باندھی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دی. اطمینان ہو گیا کہ یہ بیٹا ذبح ہو گیا ہوگا تو آنکھیں اپنی بھی کھولی تو دیکھا بیٹا تو جوں کا تو پڑا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے وہاں پر جنت سے ایک دمبا بھیج دیا جس دمبے کو حضرت ابراہیم نے قربان کیا، اور اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم تم سے تمہارا بیٹا تھوڑی قربان کرانا چاہتے تھے، تمہارا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے. میں نے پچھلے ہفتے بڑی غیرت سے اعلان کیا تھا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے 80% لوگ سنت نہیں پڑھتے، لیکن آج بھی میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ چند لوگوں کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا کہ وہ اذان کے فوراً بعد مسجد آئے. لیکن یہ پیچھے والے جو لوگ ہیں یہ سب بعد میں آئے. ابھی مجمع آ رہا ہے، نماز بھر مسجد ہوگی لیکن اکثر لوگ سنت نہیں پڑھیں گے. یہ آپ کے لیے بڑی ابتلا ہے، آزمائش ہے کہ ایک دن جو جمعہ آپ نکالتے ہیں اس میں بھی آپ جمعے کی ساری نمازیں نہیں پڑھتے، آپ جمعے کی پیش کی تیاری نہیں کرتے. آپ اللہ کو کیا منہ بتاؤ گے؟ بکرے لے کے تو بہت گھوم رہے ہو، خوب مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، میرا بکرا ایسا، میرا بکرا ایسا. بہرحال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کو اللہ نے شرف قبولیت بخشی اور فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم ہم نے تمہارے اس عمل کو خوب قبول کیا ہے، خوب قبول کیا ہے. تمام اپنے نیک بندوں میں تمہارے اس عمل کو قیامت تک جاری کر دیں گے. آج جو لوگ خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرتے ہیں گویا کہ اللہ کی خاص توفیق سے کرتے ہیں. لوگوں نام و نمود کے جذبوں سے اوپر اٹھ جاؤ، لوگوں میں چرچے سے اوپر اٹھ جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے کرو. میں نے قرآن کی آیت پڑھی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. لوگوں تمہارے قربانی کے جانور کا ہائٹ، اس کے خوبصورت بال، جی اس کا تنومند ہونا، اس کا 1,00,000 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ کا ہونا. میں نے کل دیکھا ایک ویڈیو یہی اپنے شاگردوں کا بنایا ہوا، بڑا اچھا انہوں نے سبق دیا ہے لوگوں کو. 1 لاکھ کا بکرا چاہیے، ایسا بکرا چاہیے جو کسی کے پاس نہ ہو. بھائیو یہ جذبہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو آپ کا جذبہ پہنچتا ہے، آپ کا جذبہ، جس جذبہ خیر کے ساتھ آپ یہ قربانی کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ ان دنوں میں کہا ہے کہ مسلمانوں قربانی صحیح کرو، اللہ کے راستے میں صحیح خون پیش کرو، ورنہ تمہارے بیٹوں کی قربانیاں ہوں گی. تم دیکھتے نہیں ہو موپ لنچنگ میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی تو تمہاری ملت کا بچہ ہوتا ہے، کس طرح سے لوگ اس کو مار مار کے مار ڈالتے ہیں. آج تمہاری کل ہماری باری ہے، تو اللہ کے راستے میں خلوص نیت سے قربانی کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا ما هذه الاضحیہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ. قال فالصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بعض جانوروں کے جسم پر بال نہیں، اون ہوتے جیسے دمبا ہے. فرمایا لکل شعرۃ من الصوف حسنہ وَإِنَّ الدَّمْ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا. خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرنے والے کی قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، دل کی بشاشت سے قربانی کرو. لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں
مول صاحب گھر میں ایک قربانی جائز ہو جائے گی نا؟ علماء نے کہا ہے جائز ہو جائے گی، لیکن بات صحیح نہیں ہے۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں آئی ٹی میں، چاروں برسر روزگار ہیں، چاروں کی بیویوں کے بعد 2-4-5 تولہ سونا چاندی ہے، سب پر الگ الگ قربانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر گھر میں ہر شخص پہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کے لیے زکوٰۃ والی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، گھر میں ٹی وی ہے، واشنگ مشین ہے اور گھر ہے، گھر میں کچھ نہ کچھ سامان ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ قربانی دو گے تو اللہ تمہاری اس قربانی کو قبول کر کے تمہاری جان بخشے گا، قوم کی جان بخشے گا، اور نام و نمود کے جذبے سے پاک ہو جاؤ۔ قربانی کرنے والوں بہت احتیاط سے قربانی کرو، بالکل پاک و پوتر پیسے سے کرو، دل کی بشاشت اور خوشی سے کرو۔ جی روتے مت پھرو، بہت مہنگا ہے، جانور بہت مہنگا ہے، قربانی بہت مہنگی ہے، یہ کس کا دیا ہوا ہے جو تمہارے پاس ہے؟ یہ بینک بیلنس کس کا ہے؟ یہ کاروبار کس کا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بہت سے لوگ تو بہت اچھے تھے، بہت غریب ہو گئے، جو بہت غریب تھے بھیک مانگنے پہ آ گئے؟ سب اللہ کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، خیر اللہ کے ہاتھ میں۔ اب جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا، اس میں شکر ادا کرو، اور قربانی میں جان مت چھوڑاؤ۔ قربانی مسئلے پوچھ کے سب کی طرف سے کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔